حکومت نے آج سنڈے کو فنڈے بنا دیا ہے اور چھٹی والا دن ورکنگ ڈے ہے۔ ایسی کیا مجبوریاں ہیں کہ آج چھٹی والے دن تمام ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد میں رکنے کا کہا گیا ہے، اور جو لوگ اسلام آباد سے باہر تھے انہیں اسلام آباد پہنچنے کا کہا گیا ہے۔ کیا حکومت آج کرنا کیا جا رہی ہے؟ آج کیا بڑا ہونے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی انہونی ہونے جا رہی ہے؟ کیا ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہونے جا رہا ہے، یا پھر ہم اپنی اصلاح کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آج کا دن پاکستان کے عوام، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کا نظام سیاست، اس کے لیے کوئی بہتری کا دن ہے، یا آج پھر بگاڑ کا ایک نیا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ تمام نگاہیں مولانا فضل الرحمان پر مرکوز ہیں۔ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت گیلی جگہ پر چل رہے ہیں جہاں پر پھسلن یقینی ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھ رہے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ حکومت اس وقت بہت زیادہ سنجیدہ ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ حکومت کی سنجیدگی ہے، کہیں اور سے آرڈر ہے، پریشر ہے، کیا معاملہ ہے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بس صرف یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آج چھٹی کے دن کو حکومت نے ورکنگ ڈے بنا دیا ہے۔ آج سنڈے ہے، ایسی کیا قیامت آنے والی ہے، ایسا کیا ہونے والا ہے کہ چھٹی کے دن کو بھی آج ورکنگ ڈے میں تبدیل کر دیے گئے؟ یعنی کہ معجزہ ویکھو طاقتور قوت آندا کہ اتوار نو تانوں بدھ نظر آئے گا، چہل پہل ورکنگ یہ وہ سب کچھ۔ بہرحال حکومت نے آج قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے شام کو بلا لیا ہے، اور 6 نکاتی جو ایجنڈا ہے اجلاس کا وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آج کے اجلاس میں اور آج کے ایجنڈے میں جو مجوزہ آئینی ترامیم ہے اس کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن سپلیمنٹری کے طور پر حکومت کسی وقت بھی اس کو ٹیبل کر سکتی ہے ان ترامیم کو۔ 3 بجے کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں کیا راز ہے کہ اس کو خفیہ رکھا ہوا ہے، بند لفافہ ہے، اور کوئی چیز ابھی باہر نہیں نکلنے دی جا رہی۔ کابینہ کے سامنے بھی آج کچھ چیزیں رکھی جائیں گی، اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ پاکستان کے عوام 25 کروڑ زندہ انسانوں کے حق میں ہے، جمہوریت کے حق میں ہے، نظام سیاست کے حق میں ہے، تو اس کو چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ کس چیز کی رازداری ہے؟ کس چیز کی پردہ داری ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو اس وقت چل رہا ہے اسلام آباد میں بڑی سفوکیشن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 6 سے 7 ارکان جو اس وقت کسی سیف ہاؤس میں تھے، سیف کسٹڈی میں تھے، وہ ان کو بھی اسلام آباد وارد کر دیا گیا ہے، پہنچا دیا گیا ہے۔ ابھی بھی وہ سیف کسٹڈی میں ہیں، ان کو قومی اسمبلی میں کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا، اور اس بات کی توقع ہے کہ وہ آج مجوزہ آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ججز کی مدت 65 سال سے بڑھا کر 68 ایئرز کر دی جائے۔ اب کیوں؟ یہ مجبوری کیا ہے؟ کیا ان کے بغیر نظام عدل ختم ہو جائے گا؟ کیا یہ ججز چلے گئے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی؟ اور پھر سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، یہ 3 سال کس نے دیکھے ہیں؟ یہ اتنی لمبی پلاننگ۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس صرف اور صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت کی توسیع کے لیے باقیوں کو بھی یہ سہولت دی جا رہی ہے کہ ہم سب کی کر رہے ہیں۔ مقصد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہیں نہ جائیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ مہنگا سودا بڑے سستے میں کر رہے ہیں۔ 3 سال یوں چٹکی بجاتے ہوئے گزر جانے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ ہوں گے، تاریخ ہوگی، اور پھر تبصرے ہوں گے، پھر یقیناً جو آنے والے آپ کے اپنے ہوں گے وہ خود آپ سے ڈسٹینس لیں گے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے۔ جسٹس منیر کے جو آج لواحقین ورثہ ہیں وہ آج ان کو اون نہیں کرتے۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے، اس کو آج اون کوئی نہیں کرتا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی نام لیتا تو بڑے برے الفاظ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بھی پاکستان کے نظام عدل میں ایک ایسا بڑا تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ یہ ترامیم، مجوزہ ترامیم، یقیناً یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، لیکن یہ پارلیمنٹ اس وقت کرتی جب یہ پارلیمنٹ مرز وجود میں آئی تھی۔ ایسے کیوں کیا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد یہ ضرورت پیش آئی ہے؟ کیوں جسٹس سید منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمیشہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے لوگ عدلیہ میں آتے رہیں گے؟ نہیں، کوئی وقت آئے گا چیزیں چینج بھی ہوں گی۔ بہرحال ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں
ہم نے جسٹس سید منصور علی شاہ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی دیکھا، ان کے اقدامات بھی دیکھے، ان کے فیصلے بھی دیکھے، سپریم کورٹ میں بھی آپ سب دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا اگر کوئی قدآور ترین اور اپ رائٹ جج ہے تو ان کا نام سید منصور علی شاہ ہے۔ اور آج بات لکھ لیں، اگر انہیں اس ریاست نے اس سازشوں سے وہ بچنے کے لیے اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں تو وہ پاکستان کی تاریخ، عدالتی تاریخ کا روشن دور ہوگا، وہ ریولوشنری دور ہوگا جب پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسے آپ کو اقدامات دیکھنے کو ملیں گے کہ جس سے پاکستان کا جو انڈیکس ہے دنیا میں عدل کے حساب سے وہ جتنا نیچے ہے اس تیزی سے اوپر جائے گا۔ بہرحال ہماری عدالتی تاریخ اور ہمارے انصاف کا معیار آپ کے سامنے ہے۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب اگر اپنے ٹینیور میں کچھ نہیں کر سکے تو ان 3 سالوں میں کیا تیر مار لیں گے، یہ اگر غیر پارلیمانی نہ سمجھا جائے تو اس لیے ان کی عزت اور ان کے احترام ہے، وہ میرے چیف جسٹس ہیں، لیکن بات کرنا مجھے بھی حق حاصل ہے کیونکہ اب آگے جو 3 سال انہوں نے تنخواہ لینی ہے وہ میرے پلوں لینی ہے۔ اے بھی میرے پلوں لے رہے سی لیکن اے میرے کھاتے چھوڑ میرے اتنے برڈن ڈال دیتا گیا ہے۔ بہرحال اس طرح چیزیں آگے نہیں بڑھے گی۔ اس وقت ایک دباؤ نظر آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کسی رسی میں بندھے ہوئے ہیں اور وہ رسی جیسے جیسے سوکھ رہی ہے وہ اور تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ باندھ کی ایک رسی ہوتی ہے، اس کو گیلا کر کے کسی چیز پہ لپیٹ دیا جائے تو وہ جیسے جیسے سوکھتی ہے اور جکڑتی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اوپر باندھ کی رسی لپیٹ دی گئی ہے، وہ جیسے جیسے سوکھ رہی ہے یہ جکڑتے جا رہے ہیں۔ آج لکھ لیں، اگر ان مجوزہ ترامیم میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کے امکانات ہیں بھی اور نہیں بھی، اس پر ہم آپ پاسبلٹیز پر بات کریں گے، لیکن ایک بات لکھ لیں، آنے والے دنوں میں ہمیشہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جیسے لوگ آپ کو میسر نہیں ہوں گے۔ آنے والے وقتوں میں آپ ان ترامیم سے دور بھاگیں گے، آپ کا خود سانس رکے گا اور پھر آپ کہیں گے کہ اس سے ہماری جان کیسے چھوٹے۔ دیکھیں، یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو 3 سال کی مدت دے دی گئی ہے، کیا پتہ کہ جب ان کی مدت ختم ہونے لگے تو پھر 68 سے 65 سال کر دیا جائے۔ یہ تو پارلیمنٹ ایسے یہاں قوانین بنتے ہیں، اسی لیے ہماری پارلیمنٹ وہ قد کاٹ، وہ اپنا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکی جو اسے ہونا چاہیے تھا۔ اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اس پارلیمنٹ میں عوامی مفاد کی، قومی مفاد کی آئین سازی اور قانون سازی ہوتی تو پھر کسی نقاب پوش کی جرت نہیں تھی کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر گھس کر پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کرتا، کسی کی جرت نہ ہوتی کہ اسپیکر منع کرتے رہتے اور اسپیکر کے منع کرنے کے باوجود اس کو گرفتار کر لیا جاتا۔ جب آپ خود بکتے ہیں نا تو پھر خریدار دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال اس وقت بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے پاکستان کی جمہوریت کی، پاکستان کے نظام عدل کی۔ ایک ایسے فیز میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں پر خیر کی ہمیں تو توقع نظر نہیں آتی۔ ظاہر ہے جو اپنے ٹینیور میں کچھ نہیں کر سکے وہ آگے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ خوف اور ڈر یہ سب کچھ کروا رہا ہے، اور ڈر اور خوف ہمیشہ غلط فیصلے کرواتا ہے۔ کبھی بھی ڈر اور خوف میں کوئی بندہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں گیم ہے کہ وہ پاکستان کے نظام عدل کو بچا لیں یا پاکستان کے نظام عدل کو تباہی کی کسی نئی وادی میں جانے کی سہولت کاری دے دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کچھ سوچ وچار کے لیے ٹائم مانگا ہے۔ حکومت اور کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے بلوچستان کی گورنرشپ مانگی ہے، 3 وزارتیں مانگی ہیں۔ مولانا صاحب اگر یہی سب کچھ آپ کو چاہیے تو میرے خیال میں اگر آپ عوام کا ساتھ دیں گے تو اس سے زیادہ آپ کو ملے گا۔ اب یہ آپ پہ ہے، یہ لے لیں یا وہ لے لیں، بہرحال اس گیم مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت گیلی جگہ پر چل رہے ہیں۔ مولانا صاحب کسی وقت بھی پھسل سکتے ہیں، لیکن یہ مولانا صاحب نے اپنی سیاست کا فیصلہ کرنا ہے۔ آج اگر مولانا فضل الرحمان، یا تو اب مولانا صاحب پہلے نہ کہتے کہ میں ان ترامیم کا ساتھ نہیں دے سکتا، یہ ملک کے خلاف ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ نظام عدل کے خلاف ہے، میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ اس حکومت کا ساتھ دینے کا مطلب خودکشی کرنی ہے، سیاسی پولیٹیکل سوسائڈ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا صاحب پولیٹیکل سوسائڈ کرتے ہیں یا پھر مولانا صاحب
अपनी सियासी ज़िंदगी का नया आगाज़ करते हैं। यकीनन इस ना को मौलाना साहब की सियासी बसीरत और हाँ को मौलाना साहब की सियासी मजबूरियों से जोड़ा जाएगा। देखना यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ये साथ देते हैं या नहीं देते, क्योंकि ये पॉलिटिकल मूव नहीं है। हम इस बात पर बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि ये कहीं और मामलात हुए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी का रास्ता रोकने की कोशिश है। इस तरह कब तक ऐसे नहीं चलेंगे मामलात, ऐसे निज़ाम नहीं चलेंगे। जब आपकी मर्ज़ी आई आपने आइनी तरामीम लेकर आ गए, जब आपकी मर्ज़ी आई आपने आइनी तरामीम ख़त्म कर दी। बहरहाल ये इस पार्लियामेंट की बदकिस्मती होगी, ये इस मुल्क की बदकिस्मती होगी कि यहाँ कवानीन मफादात और वक्ती फ़वायद के लिए बनेंगे। हाँ, इस पर तमाम पार्लियामेंट को इसका ऐलान किया जाता कि हम इस मकासद के लिए जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने जा रहे हैं। आएँ, अपोजिशन हमारे साथ बैठे, अपनी तजावीज़ दें, लेकिन छुप छुपा के, छुपन छुपैया, मुट्ठियाँ बंद करके 10 मेरी मुट्ठी की है, इधर क्या है इधर क्या है। जब आप ये पहेलियाँ डालेंगे तो फिर शकूक व शुबहात तो पैदा होंगे ना, तो फिर आप ज़बानों को तो नहीं रोक सकेंगे। बहरहाल ये आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक अजीब व गरीब दिन है। इसको महज फन डे न कहें, मज़े न लें बैठकर। ये आपके बच्चों का और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। ये 25 करोड़ ज़िंदा इंसानों के मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। वो कहते हैं ना कि वक्त हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। हर किसी भी हादसे के पीछे बरसों की मेहनत शामिल होती है। हम मुसलसल अपने पाँव से ज़मीन खींचते जा रहे हैं। जब ज़मीन ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा, कभी सोचा है? क्योंकि ये मुल्क जितना आपका है उतना मेरा है, मेरे बच्चों ने भी यही रहना है, आपके बच्चों ने भी यही रहना है। बहरहाल आज का दिन इंतहाई अहम तरीन दिन है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की कोशिश है। ये क्यों तासुर पाकिस्तान में है कि फ़लाँ जज मेरा है, फ़लाँ जज तुम्हारा है। बहरहाल मेरे ख्याल में शायद काजी फैज़ साहब को अगर 3 साल मिल गए तो मैं तो यही समझूंगा कि काजी साहब अभी कुदरत ने आपका इम्तहान और रखा है कि आप कुर्सी अदल पर बैठकर अदल करते हैं या किसी के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। ये अब आप पे मुनहसर है और ये कौम सब कुछ वाच कर रही है और कौम देख रही है कि आज क्या होने जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। खुदा इस मुल्क की खैर करे, खुदा इस मुल्क के बसने वाले लोगों की खैर करें। हमारी वीडियो आप कैसे लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।